بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تکلیف یا مشکل کے وقت دعا مانگنا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا تحمل والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ صحیح بخاری۔ نماز جمعہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جمعے کے دن مثل جنابت غسل کے خوب اچھی طرح غسل کرے، اس کے بعد نماز کے لیے چلے تو گویا اس نے ایک اونٹ کا صدقہ دیے، اور جو دوسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک گائے کا صدقہ کیا، اور جو تیسری گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک سینگوں والا مینڈھا صدقہ کیا، جو چوتھی گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک مرغی کا صدقہ دیا، اور جو پانچویں گھڑی میں چلے تو گویا اس نے ایک انڈے کا صدقہ دیا۔ پس جس وقت امام خطبہ دینے نکل آتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے اندر آ جاتے ہیں: استغفار کے لیے افضل ترین دعا کون سی ہے؟ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے افضل استغفار یہ ہے: اے اللہ، تو میرا مالک ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے عہد اور وعدے پر جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے قائم ہوں۔ میں نے جو برے کام کیے ہیں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور تیرا احسان اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، پس تو میری خطائیں معاف فرما دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف فرمانے والا نہیں۔ اور دن میں پڑھا اس روز وہ شام سے پہلے مر گیا تو وہ جنتی ہے، اور جس رات میں پڑھا تو یقین مانو اس کا ایمان کامل ہے۔ جان پہچان ہو یا نہ ہو، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اسلام کا کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محتاجوں کو کھانا کھلانا اور جس کو تو جانتا ہے اور جس کو نہ جانتا پہچانتا ہے، غرض سب مسلمانوں کو سلام کرنا۔ ذکر الہی کی فضیلت۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کا ذکر کرے اور وہ ذکر نہ کرے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردوں کی طرح ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس نے سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میری بھلائی اور حسن معاملہ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر بھی تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تیرا باپ۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنے کی وصیت۔ سیدنا ابو شریح رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ دریافت کیا گیا: یا رسول اللہ، وہ کون سا شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا ہو۔ کم آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم عمر والا بڑی عمر والے کو، اور چلنے والا شخص بیٹھے ہوئے شخص کو، اور کم آدمیوں کی جماعت زیادہ آدمیوں کی جماعت کو سلام کرے۔ صلح رحمی کے بدلے صلح رحمی کرنا، صلح رحمی نہیں کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلہ چکائے، یعنی احسان کے بدلے احسان کر دے، بلکہ صلح رحمی کرنے والا، رشتہ ناتا جوڑنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑے۔